کہ انہوں نے کہا بادشاہ مجھے کہے گا کہ یہ کام کرو، میں نے نہیں کرنا، اور نہیں کروں گا تو کانسیکوینسز انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. جی صحیح ہے، یہ میں اس کو کیا کہہ سکتا یہ شروع سے چلی آ رہے ہیں، ہم یہ ٹو ٹیکل اٹ کس طرح کریں گے. پہلی بات یہ کہنا کہ جی کچھ ہو گیا، یہ آج بھی ہوا ہے یا آئندہ بھی ہوگا. Are you prepared؟ آپ چلیں ذرا پڑھیں. امام ابو حنیفہ کو سلطان نے جیل میں ڈال دیا تھا، درست، ریفیوزل. بٹ پہلے جج ہی نہیں بنے نا سر، یہ بھی تو ہے. یہاں پہ جو نہ بن کے بھی جیل میں گئے، یہاں پہ اور بن کے بھی کئی لوگ یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ جج جوڈیشری میں آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے آج. جی سر، اسی لیے آگے یہ ہمیں کوشچن کرتا ہے کے ساتھ جو ہوا تھا. جی آئی نو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو پورے نیشنل لیول پر بحیثیت وکلا ہم سب کے لیے بڑی شرم اور اس کا باعث بن جاتی ہے. تو بار بار احمد صاحب کیا کہ احمد صاحب جی سر، آپ وکیل ہیں نا سر اگر اسلام آباد بار کاؤنسل آپ کو پسند نہ کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو پسند ہٹا سکتی ہے نا سر. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے آپ نے ان سے تو فیس نہیں لی، مگر عام کلائنٹ تو آپ کو فیس نہ دے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا. ٹھیک ہے نا، کر سکتا ہوں سر، کیس ہی نہ کروں. نہیں سنیے نا، وہی آپ کر سکتے ہیں نا. آپ ہر بیوروکریٹ کو نکال سکتے ہو، کوئی اس کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن نہیں ہے. میں یہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اتنی کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن آپ نکال کے تو دیکھیں جج کو. آپ کسی کو بھی بیوروکریٹ کو نکال سکتے ہیں، ہر کوئی نکال سکتے ہیں. جج کے پاس کتنی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، آئین نے پروٹیکشن دیا ہے. اب آپ کو اپوائنٹ ہو گئے، اب آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، ایک ہی ادارہ نکال سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل. کس کا ادارہ ہے؟ تابع ہے ایگزیکٹو کے؟ نہیں. پارلیمان کے تابع؟ نہیں. وکیلوں کے تابع؟ نہیں. اپنے ہی لوگ ہیں. چیف جسٹس، سینئر پیونی اور نیکسٹ سینئر اینڈ 2 چیف جسٹسز. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن ہے کہ 62 سال تک آپ ریٹائر ہو کے جائیں گے، آپ کو نہیں نکالا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اتنی پروٹیکشن کے ساتھ اور پھر کنٹمپٹ کے پاس اور اتنے کون سی آپ کے پاس ہیں کوئی کنٹمپٹ کے پاس؟ آپ کو کوئی گھر میں کچھ کہے آپ جائیں گے تھانے میں رپورٹ کروانے. تو دیکھیے اب یہ بات تو نہیں ہے کہ جی ہم بالکل ہی کمزور ہیں، نہیں، یہ میں امپریشن بالکل نہیں دینا چاہتا ہوں. اور یہ کوئی جج پاکستان میں سب جج سنیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی پاورفل ہے جتنا دوسروں کو ہونا چاہیے. میں اس لیے اور یہ جو ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اس کی کیا مجال ہے، اس کی کیا مجال ہے، بالکل اس کی مجال ہے. وہ کھڑا ہو اور اپنا لوہا منوائے سب کے سامنے. درست. ٹھیک ہے. اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ نکالے گا. سول جج کو بھی کون نکال سکتا ہے؟ وہی جوڈیشری نکال سکتی نا. آپ نکال کے تو نہیں دے سکتے ایگزیکٹو جی وہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے سارے. کیا کرے گا ایگزیکٹو؟ روئے گا، پیٹے گا، اور تو کچھ نہیں کرے گا نا. وہ کمپلینٹ ہی بیچ سکتا ہے ہائی کورٹ کو، وہ ہائی کورٹ دیکھے گی، اگر کمپلینٹ میں کچھ وزن ہے وہ چلا کے دیکھ لے گی. تو اٹس اے سیلف کنٹینڈ سسٹم. اگر ہم اس میں دڑاریں ڈالنے لگیں گے کہ ہم ہائی کورٹ کو اپنے تابع بنا لیں یا کسی اور کو، وہ بھی جوڈیشری کو کمزور کرے گی. وہ کہیں گے جی اب اوپر سے وہ کمانے لگے ہیں. تو دیکھیے یہ اس میں کیا خطرہ کیا ہے، مجھے I don't understand this. For me it's very simple. Maybe I'm a very simple person. It's not a complicated thing. So things are as simple as one can make it and they are as complicated as one wishes to make them. وہ تو مجھے اس بات کا احساس ہے. سجیشن ٹائپ چیز ہے جس پہ اگر ہم عمل کریں. Commitment should be with the oath that a judge takes at the beginning of career. Constitution کے اندر ہے. Deterrence کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ملک میں ہینگنگز ہوئی ہے، پبلک ہینگنگ، کیا فرق پڑا ہے؟ اب بھی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس وقت سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، that should come within the judge کہ میں نے اپنے oath سے کمٹ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن سے کرنا ہے، اور شیئر کریں دوسروں سے کہ یہ اپروچز آ رہی ہے، کیا ہونا چاہیے. بالکل جناب، سب نے جو نشاندہی کی ہے، اکیلا ہی ڈرے خوف زدہ ہو جائے. یہ کہ ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں ان کو، جو بھی انٹرفیرنس ہے، چاہے وہ میرے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا کوئی ایگزیکٹو نہ ہو، اس کو ٹیکل کیسے کریں یہ بتائیں. جی میں اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ یو ہیو پاور. اس سے جو دو پہلو ہیں جس سے مجھے اس بات کا جو سمجھ آئی سر، یہ جو ہے نا بیسیکلی سب آبزرویشن جو جناب کی طرف سے آئی ہیں. ایک تو بیہیویئرل چینج ہے جو ود ان دی جوڈیشری آنا ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہی سب کچھ ہے پہلی چیز. لیکن اس میں ایک بیہیویئرل چینج ہے جو میری طرف سے بھی آنا ہے. اب میں اس کی طرف آتا ہوں جو میں سے کون مراد ہے، میں سے کون، meaning that other than the outsiders who interface with the judiciary, the bars, the citizenry, the media, what may have out be there. ٹھیک ہے.
اب میں اس تناظر میں اگلا ایک جو سائٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ کے لیے، وہ اسی پیج نمبر 4 پہ ہے. اٹ از ایکولی کلیئر دیٹ ایوری ون، اب یہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہے لیکن ہمارے بھی رائٹس ہیں فنڈامنٹل. It is equally clear that everyone has a First Amendment right to be a demagogue and to make irresponsible criticism, جو جناب کہہ رہے تھے. But irresponsible criticism which brings about the removal of judges from office or influences their decisions is incompatible and with judicial independence and the rule of law. So یہ وہ فائن لائن ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یقیناً فریڈم آف سپیچ ہے، مجھے بھی ہے، میڈیا کو بھی ہے، جو وی لاگر بننا چاہتا ہے بن جائے. اب اس کی ادروائز بھی پل دا پلگ، یہ وہ والی بات تو نہیں ہے سر فریج بند کرنا ہے تو بجلی سے بٹن آف کر دو، اب وہ تو نہیں کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ کانسیکوینس جب تک میری ارریسپانسبل رپورٹنگ کا نہیں ہوگا تو کریکٹیو بیہیویئر نہیں ہوگا. اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ود ریسپیکٹ جوڈیشری کا بھی قصور ہے. آج ایک ڈیفیمیشن کیس کو کتنے سال لگ جاتے ہیں سر؟ What is the corrective mechanism that is in place? So یہ consciousness دونوں طرف سے آنا ہے. اور اسی کو آگے چلتے ہوئے میں ایک گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں کہ he laments this Stephen Bright. کہتا ہے کہ the most obvious example of irresponsible criticism and demagoguery is the distortion of a judge's record or a decision in a case. اب یہ ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف ہو رہا ہے کہ فیصلہ کچھ ہوا ہے، تحریر کیا چل رہی ہے اور تجزیہ کیا چل رہا ہے. یہ بڑی ایکسٹریم ڈسٹورشن ہے جس کو لوگوں نے دنیا میں اپریشیٹ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ رائٹ مس ریپرزنٹیشن آف ججز ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں اٹ از irresponsible for apology for the typo, it is irresponsible for critics of the courts to argue that only results matter without regard to the legal principles that govern judicial making process. اب یہ جو پروسیس میں نے اپنی طرف سے بول دیا جوڈیشل ڈیسیژن میکنگ، اب یہ سر وہ اسکیم ہے اور اس پہ آخری میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن آپ ضرور پڑھ لیں. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ پیراگراف بھی پڑھ لیتا ہوں. ضرور پڑھیے. پڑھیے دل پہ ارمان. The greatest threat to the rule of law are those judges who remain on courts and make compromises in order to stay in office or advance to a higher court. Once a judge has compromised his or her oath as a judge by refusing to enforce the law in order to stay in office, both the judge and the court have been irreparably diminished. آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے؟ I don't want to fuel controversy, but لکھ دیا کہ جناب کی نظر سے گزر جائے. But یہ this is not new. اور اس کے نیچے ایک US again Supreme Court has confronted or ایگری کہ کوئی بھی میکینزم بنا لیں جو آج ایگزسٹ کرتا ہے میکینزم وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ پروپوزل لا رہے ہیں وہ بھی بنا لیں. جی ایک نہیں 10 فائر والز بنا لیں. اینڈ آف دا ڈے جج میٹرز. یس وہ جج جو اپروچ ہو رہا ہے یا ہوا اس کو کھڑا ہونا ہے جی، اس کو کچھ کرنا ہے. اس کے لیے بھی سر ایک تھریٹ ہے، اگر ہم نہ سدھرے تو کل کو اے آئی ججز ہو جائیں گے تو پھر یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. بٹ انٹل وی ہیو اے آئی ججز وی آر ایبسولوٹلی انڈیویجول. تو سر اسی لیے یہ اگلے سپریم کورٹ کا بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں. US Justice Brandeis said, concurring in Whitney and California, those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of liberty. This concept of national defense cannot be deemed an end in itself, justifying any power designed to promote such a goal. Implicit in the term national defense is the notion of defending those values and ideas which set this nation apart. It would indeed be ironic if, in the name of national defense, we would sanction the subversion of those liberties which make defense of the nation worthwhile. So, sir, these quotes I had presented, they present the spectrum of where I want to begin and the proposals that I make where they end. کہ یہ پورا آپ کو تناظر پورا پرسپیکٹو رکھیں گے، تمام انٹرفیرنس کو دیکھیں گے تو اس پہ مثبت پیش رفت ہوگی. آپ یہ احساس کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنے پیرائے میں آپریٹ فلی فنکشنل ہو، پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. آپ ہائی کورٹس کو امپاور کریں گے کہ بغیر کسی ڈر کے آپ کی انٹرفیرنس کے وہ اپنے آئینی رول کو کریں، پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. اینڈ لائک وائز اگر ہائی کورٹ اپنی نیچے عدلیہ میں انٹرفیئر کرنا بند کرے گی تو آپ وضاحت کر دیں. جب آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اسی میں آپ شامل کرتے ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تو
اکاؤنٹیبلٹی آف ججز کے متعلق ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, وہ تو انٹرنل ہے نا کہ جج صحیح نہیں ہے, مس کنڈکٹ کی ہے. اس سے جو آپ نے یہ دونوں باتوں کو ساتھ جوڑا, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل سر, دونوں باتیں کنیکٹ کیسے ہو رہی ہیں. کنیکٹ ایسے ہو رہی ہے کہ اگر اس کیس میں فار ایگزامپل اگر کوئی یہ الیج کرتا ہے کہ کوئی جج صاحب اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق فنکشن نہیں کر رہے, تو یہ تو بڑا پلین اینڈ سمپل میکنزم ہو گیا کہ جی وہ آپ تو کمپلینٹ بھیج دیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, یہ ہمارے پاس کمپلینٹ روزانہ آتی رہتی ہیں, ایک اور آ جائے گی کمپلینٹ, دیکھ لیں گے اس کو. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا جس طرح یہ عدالت اپنی 184(3) کی جورسڈکشن کے پیرائے کو وسیع کرتی رہی ہے, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کولیٹرل میٹرز جو absolutely necessary for a determination in such case ہیں. اب یہ case in point ہے, for example انکوائری انویسٹیگیشن کا. اب بحث یہ چل رہی ہے کہ انکوائری انویسٹیگیشن کون کرے, کیا آپ خود یہاں بیٹھ کے کریں, کیا کوئی سرکار پاکستان کا ادارہ کرے. آپ کر رہے ہیں نا دو بات. نہیں سر, میں اسی کی طرف نہیں, وہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کون کرے انویسٹیگیشن, تو وہ تو باہر فورسز کی بات ہے نا. Supreme Judicial Council deals with judges' internal matters. Yes, no, if a judge is the connection. If a judge is approachable, the proposition that will have to be, if a judge is approachable allegedly, is that a matter that the Supreme Judicial Council should consider? Because it will impact on the conduct. No, it's not a question, it's a question. Of course, it will constitute misconduct. Yes. اگر مجھے 100 لوگ فون کریں میرا فیصلہ ادھر کر دو ادھر کر دو, میں اس کی پرواہ نہ کروں, تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا. مطلب آپ بھی مجھے میسج کر دیں میرے فیور میں فیصلہ کر دو اور میں اس کو اگنور کر دوں, ٹھیک ہے, تو میں تو کچھ نہیں ہوا نا. اگر میں آپ کے کہنے پہ کچھ کر دوں پھر مس کنڈکٹ زمرے میں آ جائے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آپ نے کہنے پہ میں نہیں کر دیا. ہمارا پوزیشن تو یہ ہے ایز بار ایسوسیشن کہ ہم تو تجویز اور دے رہے ہیں, بٹ اکیڈیمکلی اسپیکنگ یہ ممکن ہے کہ کل کو جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب ایک فلی فنکشنل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا تو وہاں پر بھی یہ خواہش ہوگی کہ جو میٹرز اس کو انویسٹیگیٹ انکوائر کرنے ہیں. آپ آئین کے باہر جا رہے ہیں, اب آئین میں دو اس کے پاورز دیے گئے ہیں کلیئر کٹ, لیکن جناب انٹرپریٹ کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ وہ چاہیں, میں نہیں چاہتا. انٹرپریٹ کی بات نہیں, جب چیز ایک وضاحت ہے اس میں انٹرپریٹ کیا کرنا ہے. اس لیے my proposal is not that it should rest with them. Speaking for myself, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیٹر آیا ججز کے 6 ججز کا, جو میں سمجھاؤں اس میں ایک بات وہ یہ پوچھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے, میرے خیال میں اب جو شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے حد تک تو سارے ججز خوف میں تھے کہ کہیں ہم اگر کوئی یہ جو کانسٹیٹیوشنل پاورز اگر میں ایکسرسائز کروں تو کہیں ایسا نہ ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میرے پیچھے پڑ جائے. ایک تو یہ اس چیز کو کلیریفیکیشن چاہ رہا ہے. دوسری انہوں نے جو بات کی ہے کہ جوڈیشل کنونشن بلائیں, اس میں بھی یہی چاہنا وہ چاہ رہے تھے شاید کہ کیا میکینزم اڈاپٹ کیا جائے کہ ہم اپنے ان پاور کو استعمال کریں, کس طریقے سے کریں. ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں پتا پاور کا پتا ہے کیسے استعمال کیا جائے, کہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے. تو اس لیٹر کو ہم اس تناظر میں کیوں نہ لیں کہ بالکل دے وانٹ گائیڈنس فرام دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. کیا وہ کوڈ آف کنڈکٹ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرتا ہے, اس میں یہ بات آنی چاہیے میرے خیال میں. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور اگر جناب I just want to say, well, I've been thinking about this for a very long time now, and I've gone through your I think we're all working towards a system that we need to develop, because market mein tablet to nahi available na to become a strong judge, and varna bazaar se le aate system ko develop karna. So I think, and let's see what you have to say. I think two things are missing in our system jo hum banana cha rahe hain. I think these two systems, the two weaknesses or the two elements that are lacking in a system that would lead towards a independent judiciary is, one, that we've never taken action against compromised judges, and we've been brought down to this level because of compromised judges. So had we thrown out the first compromised judge, things would have been much different. We live with them, number one. And number two, if any judge stands up, then the whole judiciary must unite and stand behind him. The system doesn't cater to that. We ignore him, we do not stand behind him. کوئی ایسا سسٹم ہو جس طرح آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے سارے وکیل کے, غلط بات بھی ہو اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے خلاف, ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے. سو ہمیں کوئی سسٹم بنانا ہے that we stand for a judge who stands for the right. One judiciary stands behind it. کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ, میرے کسی جج کا کچھ نہیں کر سکتے اگر ساری جوڈیشری اکٹھی کھڑی ہو جائے. And number two, if I find out there's a compromised judge, he should be thrown out of the system in a minute. Yes. But because یہ نہیں ہو رہی دونوں, میرے خیال سے I'm just trying to think, ہم سارے سوچ ہی رہے ہیں نا. اس لیے سر the first